ناظرین، مرزا صاحبہ کے بعد اگر راوی کی روایت کو کسی کھرل پر فخر ہے تو وہ رائے احمد خان کھرل ہے۔ تاریخ کے قبرستان میں ان بہادروں کے ساتھ ساتھ ان کے قصے کہنے والے بھی مدفون ہیں، اور ان کے گائے ہوئے ڈھولے اگرچہ آج فراموش ہو چکے ہیں، مگر ایک وقت تھا کہ جب پنجاب کی مائیں احمد خان کھرل کی کہانی لوریوں میں سنایا کرتی تھیں۔ کھرل اگنی کلا راجپوت ہیں، اپنا تعلق رامائن کے کرداروں سے جوڑتے ہیں، مگر کہانی میں کہیں مخدوم جہانیہ شاہ شریف بھی آتا ہے، جہاں سے کھرلوں کی تاریخ مسلمان ہو جاتی ہے۔ کوئی نواب سعادت علی کھرل تھے جنہیں عالمگیر نے کمالیہ کی جاگیر دی، اور یہ لوگ اس بار میں آباد ہو گئے۔ زمین کی سانجھے داریاں مذہب کی تفریق سے گہری تھیں، تو نکئی سردار گیان سنگھ، خزان سنگھ اور بھگوان سنگھ رائے صالح خان کھرل کو اپنا بھائی گردانتے تھے۔ گیان سنگھ کی بیٹی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بیوی راج کور بنی تو کھرلوں نے بھی ڈولی کو کاندھا دیا۔ رائے صالح کا آخری وقت آیا، اس نے سرداری کی پگڑی اپنے بیٹے کی بجائے اپنے بھتیجے احمد خان کے سر پر رکھی اور کھرلوں کی سربراہی اسے سونپ دی۔ اسی دوران رنجیت سنگھ پنجاب کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ جب پورا پنجاب سکھوں کے زیر نگین ہوا تو مہاراجہ نے یہ معمول بنایا کہ ایک ایک علاقے میں جا کر عمائدین سے ضرور ملتا۔ سید والا آمد پر مصاحبین نے رائے احمد خان کا تعارف کروایا۔ مہاراجہ نے احمد خان کو گلے لگایا اور اپنا بھائی کہا۔ سن 47 ابھی بہت دور تھا۔ پنجاب کے حصول کی جنگ انگریزوں نے بہت سہج کر لڑی۔ بھیروال کے معاہدے سے لے کر لاہور میں جھنڈا لہرانے تک مزاحمتوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ تھا، اور احمد خان کھرل کی جدوجہد بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ پنجاب کیا گرا، بار کے باسیوں پہ قیامت ٹوٹ گئی۔ کچھ عرصے بعد ہندوستان میں سن 57 ہو گیا۔ دلی اور میرٹھ میں جنگ کے شعلے بھڑکے تو بار میں بھی اس کی تپش محسوس ہوئی۔ انگریزوں نے شورش سے بچنے کے لیے پکڑ دھکڑ شروع کی۔ اس مقصد کے لیے جگہ جگہ جیل خانے بنائے اور باغیوں کا جوش ٹھنڈا کرنے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا۔ ایسی ہی ایک جیل گوگیرا میں بھی بنی۔ سن 57 کی پہلی گولی مئی میں چلی تھی۔ جون کی ایک صبح گوگیرا میں تعینات انگریز افسر برکلے نے علاقے کے معتبر سرداروں کو طلب کیا۔ راوی کے اس پار سے احمد خان کھرل اور سارنگ خان برکلے کو ملے۔ انگریز افسر نے بغاوت سے نپٹنے کے لیے گھوڑے اور جوان مانگے۔ احمد خان نے جواب دیا، صاحب یہاں کوئی بھی اپنا گھوڑا اور زمین نہیں چھوڑتا، اور اس کے بعد واپس چلا آیا۔ انگریزوں نے رد عمل دیتے ہوئے گوگیرا کے بہت سے خاندان قید کر لیے۔ مقامی سرداروں نے حکام بالا کو لوگوں کی بے گناہی سے آگاہ کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ آخرکار رات فتیانہ اور بہلول فتیانہ جیسے دیداروں کی معیت اور احمد خان کی سرداری میں ان لوگوں نے 24 جولائی 1858 کو گوگیرا جیل پر حملہ کر کے قیدیوں کو رہا کروا لیا۔ سامراج کے صبر کی انتہا ہوئی تو رائے احمد خان بھی زیر عتاب ٹھہرا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ملتان سے لاہور تک احمد خان کے چرچے چھاؤنیوں اور کچہریوں پر جا پہنچے۔ جس عمر میں لوگ سمجھوتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، احمد کھرل اس وقت جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ جس وقت انگریز فوج پنجاب سے جنگ لڑنے کے لیے جوان بھرتی کر رہی تھی، اس وقت اس کھرل سردار کی عمر 80 سے اوپر تھی۔ رائے احمد خان کھرل کا تعلق گاؤں جھامرا سے تھا، جو اب ضلع فیصل آباد میں واقع ہے۔ وہ رائے نتھو خان کے گھر پیدا ہوئے۔ انگریز افسر برکلے نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے احمد خان کے قریبی رشتہ داروں اور بہو بیٹیوں کو حراست میں لے لیا تھا، جس کے بعد رائے احمد خان کھرل نے بھی مجبوراً گرفتاری دی، مگر فتیانہ، جاٹوں اور وٹوؤں کی بڑھتی ہوئی مزاحمتی کارروائیوں کے پیش نظر احمد خان کی نقل و حرکت کو گوگیرا بنگلے کے علاقے تک محدود کر کے چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد احمد خان نے ایک موقع پر انگریزوں کے خلاف بھرپور لڑائی کا فیصلہ کیا، جس کی اطلاع انگریز افسر کو بھی ہو گئی اور جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہوا تو انگریز فوج نے جھامرے پر چڑھائی کر دی، لیکن رائے احمد خان کھرل گرفتار نہ ہو سکا۔ سردار نہ ملا تو بستی کو آگ لگا دی اور بے گناہ عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ پنجاب کے مزاج میں ایک دو آتشہ ہے۔ یہاں بھائیوں کی محبت میں محبوب لٹانے والی صاحبہ بھی ملتی ہے، اور مادھو کی محبت میں دشنام کمانے والا شاہ حسین بھی۔ گٹھ میں بڑھ بڑھ کر بولنے والے کمالیہ کے سردار سرفراز کھرل نے رات پڑتے ہی گھوڑیاں سیدھی کی اور گوگیرے بنگلے جا پہنچا۔ رات کے 2 بجے تھے جب برکلے صاحب کو جگا کر سب کچھ بتا دیا۔ اگلی صبح بانگوں سے پہلے بگل بجے
اور باغیوں کی بےخونی کے لیے کیپٹن بلیک کی کمان میں رسالے کا دستہ روانہ ہوا۔ دوسرے پہر مزید کمک کی صورت میں ایک اور انگریز افسر گشکوری کے جنگل جا پہنچا اور آخر میں برکلے بھی آن ملا۔ احمد خان سے منسوب تمام کہانیاں کہیں نہ کہیں موقع پر موجود دادے پوگی سے ضرور جا ملتی ہیں۔ جنگ شروع ہونے سے ذرا پہلے جارج سردار نے اپنے ساتھیوں سے کچھ باتیں کی۔ اگر اس کو جنگ آزادی کا ہیرو مانا جاتا تو یہ تقریر محفوظ ہوتی اور اسکولوں میں نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی، مگر اتنا ضرور ہے کہ ان لفظوں نے مٹھی بھر سواروں میں آگ بھر دی۔ بار کے جاٹ ایسی بے جگری سے لڑے، توپ خانے سے مسلح انگریزوں کے لشکر کو 1.5 کوس پیچھے ہٹنا پڑا۔ ظہر کے قریب دھوئیں اور بادل کے ساتھ ساتھ انگریز فوج بھی چھٹ گئی۔ سردار نے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ 3-4 درخت پرے برکلے بھی اپنے پنجابی سپاہیوں کے ساتھ چھپا تھا۔ وہ دوسری رکعت تھی جب ایک سپاہی نے ہاتھ کے اشارے سے برکلے کو درخت کی اوٹ سے رائے احمد خان دکھایا۔ صاحب نے گولی مارو کا آرڈر دیا اور دھاڑے سنگھ یا گلاب رائے بیدی میں سے کسی ایک نے گولی چلا دی۔ یہاں پہنچ کر وار سنانے اور ڈھولے گانے والوں کے گلے رند جاتے ہیں۔ دادا پوگی بتاتا ہے کہ جس دن کھرل گرا وہ محرم کا 10واں دن تھا۔ گولی لگتے ہی احمد خان سجدے میں گر گیا اور آن کی آن میں نور قبل کربلا کا میدان بن جاتی ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ اس بار حسین کی جگہ احمد خان کا سر نیزے پہ دھرا ہے، باغیانہ سر خدیرہ کی جیل میں کڑے پہرے میں رکھا گیا۔ روایت ہے کہ پہرے داروں میں ایک سپاہی جھامرے کا تھا۔ ایک رات اسے خواب میں احمد خان ملا اور کہنے لگا، میرا سر اس مٹی کی امانت ہے، مگر انگریز اسے ولایت لے جانا چاہ رہے ہیں۔ پہرے کی باری آئی، سپاہی نے سر اتار کر گھڑے میں رکھا اور جھامرے لے آیا۔ یہ گرفتاریوں کا دور تھا اور سائے سے بھی مخبری کا خطرہ رہتا تھا۔ سو سپاہی نے رات کے اندھیرے میں احمد خان کی قبر ڈھونڈی اور کسی کو بتائے بغیر سر دفنا کر لوٹ گیا۔ رائے احمد خان کو گولی مارنے کے بعد برکلے نے مشیروں کے کہنے پہ اس کے زن بچہ کو بھی مروانے کا حکم دے دیا۔ سردار کی بیگم نے بچوں کو مراد فتیانہ کے گاؤں روانہ کیا اور ساتھ پیغام بھجوایا کہ تیرا بھائی مارا گیا ہے۔ مراد فتیانہ نے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ جاتے جاتے اپنی بیگم کو کہا کہ لوٹ آیا تو انہیں خود پالوں گا اور نہ آ سکا تو جہاں 4 کا چوگا اکٹھا کرو گی وہاں ان 2 کا بھی کر لینا۔ فتح کی نشانی کے طور پر انگریز افسروں نے پہلے جھامرے کو آگ لگائی، پھر وٹوؤں کے کئی گاؤں نظر آتش کیے اور آخر کار پنڈی شیخ موسیٰ تک پہنچ گئے۔ دریا پار کرنے کی نوبت آئی تو دور جاٹوں کے بلارے سنائی دیتے تھے۔ برکلے نے خیال کیا کہ احمد خان کے بعد اسے روکنے والا کوئی نہیں، لہٰذا اس نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ پانیوں سے فتیانے کے مراد نے اٹھ کر برکلے کو پہلا نیزہ مارا۔ پے در پہ وار ہوئے تو صاحب گھوڑے سمیت دریا برد ہو گیا اور انگریز سپاہ تتر بتر ہونا شروع ہو گئی۔ احمد خان کے بعد ملتان تک انگریزوں کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہوا۔ کچھ عرصے بعد برکلے کا بھائی بڑا انگریز افسر ہو کر گگیرا آیا اور احمد خان کے بیٹے کو طلب کیا۔ پیش ہونے پر برکلے کے بھائی نے محمد خان سے باپ کا خون بخشنے کو کہا۔ محمد خان نے جواب دیا کہ وہ بیٹا ہو کر باپ کا خون نہیں بخش سکتا۔ پلوں کے نیچے بہت سا پانی بہ چکا تھا اور انگریز مزاج میں بھی مصلحت عود آئی تھی۔ لاٹ صاحب نے اٹھتے ہوئے بات یوں ختم کی، ٹھیک ہے تمہارا باپ مرا اور میرا بھائی، حساب برابر، مگر اب راوی آباد رہنی چاہیے۔ سو راوی دوبارہ بس گئی۔ دہائیوں بعد جب دوسری نسل جوان ہوئی تو ملک آزاد ہو چکا تھا۔ پوتے کو دادے احمد خان کی قبر پکی کروانے کی سوجھی۔ قبر کے ارد گرد بنیادیں کھودی جا رہی تھی کہ ایک کدال گھڑے کو لگی۔ مزدوروں نے گھڑا توڑا تو اندر سر تھا۔ 110 سال پرانی وجاہت میں ذرا فرق نہیں پڑا تھا۔ داڑھی کے بال ویسے ہی باریک تھے اور آنکھیں ویسے ہی سالم تھی، البتہ جہاں نیزہ گاڑا گیا تھا وہاں ذرا ذرا نمی محسوس ہوتی تھی۔ عقیدت مندوں کو تو رشتہ ہوا خون تک دکھائی دے رہا تھا۔ رائے احمد خان کے پوتے نواب احمد علی خان نے جنازہ پڑھایا۔ سر تو جسم کے ساتھ دفن ہو گیا مگر کہانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ اب اسے حب حسین کہیے یا بغض معاویہ کہ کارل مارکس بھی ساہیوال کے ان شہیدوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ انگریزوں نے زمین کے ان بیٹوں کا لہو بہانے کا معاوضہ بھی زمین کی صورت ہی چکایا۔ پنجاب کی بغاوت کی رپورٹیں پڑھی جائیں تو ملتان کے گردیزیوں سے بار کے سیدوں تک تمام نام سرسبز زمینوں کے مالکان کے ہیں۔ مراد فتیانہ کے بھائی نے بہاولپور کے نواب کو خط لکھا کہ مجھے اسلحے اور ہتھیاروں کی مد میں کچھ مالی امداد درکار ہے۔ نواب صاحب نے مدد تو خیر کیا کر
کرنی تھی الٹا چٹھی لے کر انگریز سرکار کے پاس چلے گئے۔ یہ چٹھی آج بھی پنجاب کے آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ میں پڑی حکمران مزاجوں کا مذاق اڑاتی ہے۔ اس طرح دیگر مددگاروں اور ان کی اولاد کو انگریز حکمرانوں کی جانب سے زمینیں، مراعات اور مقامی حکومتوں میں عہدے دیے گئے۔ آج آزادی کے بعد بھی انہی کی اولادیں محترم ہیں اور احمد خان کھرل جیسے بہادروں کے خون سے بننے والے اس ملک پر قابض ہیں۔ جنگ آزادی کے اس ہیرو اور دھرتی کے اس بہادر سپوت کو آزادی کے بعد بھی سرکاری طور پر وہ پہچان نہ ملی جس کا یہ حقدار تھا، تاہم اس کی جیداری اور بہادری کی داستان آج بھی زندہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔